کیا کوئی فلسطین کی جو جنگ لگی ہوئی ہے، اس جنگ کی وجہ سے اسائلم کے اوپر کوئی اثر پڑا ہے کہ جو لوگ آ کے جرمنی کے اندر اسائلم لیتے تھے ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے اس جنگ کی وجہ سے؟ اس میں حقیقت کیا ہے؟ کیا چینجنگ آئی ہیں؟ چینجنگ آئی بھی ہیں یا نہیں آئی؟ تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ جرمن کے اندر جو اسائلم لوگ لیتے ہیں آ کر، اس کے اوپر کیا اثر پڑا ہے۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ جی بہت سارے سوال تھے اس کے اوپر، آج میں نے کہا میں آپ کو انفارمیشن دے دوں۔ دیکھیں، یہ اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی کہ جی جنگ کی وجہ سے مسلمانوں کو سیاسی پناہ جرمنی کے اندر نہیں دی جا رہی۔ یہ کوئی بھی آپ سے نہیں کہے گا، نہ ہی گورنمنٹ آف جرمن یا کوئی اور کنٹری کی گورنمنٹ جو ہے یہ بات کو کہے گی کہ جی آپ مسلم ہیں یا آپ غیر مسلم ہیں تو اس لیے آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ ہماری کنٹری میں آ کر سیاسی پناہ لیں، اسائلم لیں۔ یہ جو قرارداد پاس ہوئی تھی جرمنی کے اندر، یہ 1951 میں قرارداد پاس ہوئی تھی۔ اس قرارداد کے تحت جرمن گورنمنٹ کو یہ اسائلم دینا پڑتا ہے۔ جب کسی کا اسائلم پاس ہو جاتا ہے یا جن کے ہوئے ہیں اس وقت یا اس سے پہلے، مطلب 1951 کے بعد، ان کو ایک بلو پاسپورٹ ایشو کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آپ کومن 1951 کہ اس سال میں یہ 1951 میں یہ ایشو کیا گیا۔ وہ ہوتا ہے ٹریول ڈاکومنٹس۔ اس ٹریول ڈاکومنٹس کے اوپر آپ اپنی ہوم کنٹری نہیں جا سکتے، باقی آپ ویزا لے کے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ کچھ کنٹریز ایسی ہیں جو کہتی ہیں نہیں جی ہم نہیں آپ کو آنے دیں گے، بے شک آپ ویزا بھی لے لیتے ہیں، یا وہ ایمبیسی ہی منع کر دیتی ہے کہ ہم آپ کو ویزا نہیں دیں گے، لیکن عموماً نہیں منع کیا جاتا، عموماً ویزا مل جاتا ہے، انٹری بھی ملتی ہے۔ بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہمارا ٹاپک ہے کہ آج کل کیا یہ اسائلم لیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جی، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جنگ تو ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، تقریباً مہینہ ہو گیا ہوگا، 25 دن ہو گئے۔ یہ اس سے پہلے ہی گورنمنٹ آف جرمن نے یہ ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کو ویڈیو کو دیکھیں گے تو بات آپ کو سمجھ آئے گی، اگر نہیں دیکھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک پیپر ملتا ہے آپ کو جب آپ آتے ہیں کیمپ کے اندر سے، جب آپ کیمپ میں آگے انٹری کرتے ہیں، اپنا کیس دائر کرتے ہیں، تو آپ کو ایک پیپر ملتا ہے جس کو ڈولڈنگ کہا جاتا ہے۔ سٹارٹ کے اندر وہ ڈولڈنگ آپ کو ملتی ہے جو کہ 3 منتھ کی ہوتی ہے یا 6 منتھ کی ہوتی ہے، جس کو عام لوگ جو ہیں وہ والے جس کو ملتی ہے وہ کہتے ہیں جی ویزا مل گیا۔ ویزا نہیں ہوتا، وہ ایک پیپر ہوتا۔ اگر آپ کا کیس ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ 6 منتھ کی ہے، اس کو کاٹ کر 3 منتھ کی کر دیا جاتا ہے یا 1 منتھ کی کر دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈولڈنگ۔ ڈولڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ آپ کو آپ کی کنٹری واپس بھیجا جائے گا۔ یہ کافی عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے۔
کہ ڈولڈنگ مل گئی. اس وقت جو پوزیشن ہے وہ 1 منتھ کے اندر 1000 لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. یہ وجہ نہیں ہے، جنگ کی وجہ نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کا ہی سلسلہ چل رہا ہے. اگر تو آپ کا کیس مضبوط ہے، کوئی پاور رکھتا ہے، حقیقت پہ مبنی ہے آپ کا کیس، تو آپ کو ڈپورٹ نہیں کیا جاتا. پھر آپ کو حق دیا جاتا ہے یہاں پہ رہنے کا، کیونکہ بے شمار دنیا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے اسائلم اپلائی کرنا ہے، کس وجہ سے کرنا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم یہ آ کے اگر کہہ دیں جی ہماری کنٹری کے اندر کام نہیں ہے، ہمیں کام نہیں مل رہا، تو ہم آ کے اس لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. تو یہ سلسلہ نہیں ہوتا. اس قسم کی یہ چیزیں یہاں پہ وہ نہیں مانی جاتی. یہ کچھ اور طریقہ ہوتا ہے اسائلم اپلائی کرنے کا. اگر میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی. بہرحال یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. یہ آپ کی آپ نے جو اسائلم لینا ہوتا ہے وہ اپنی جان کے اوپر لینا ہوتا ہے. میری جان کو خطرہ ہے. کچھ پولیٹیکل سٹے ہوتے ہیں، پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یہ پرابلم ہے، ہماری پارٹی کے ساتھ یہ پرابلم ہے، ہمیں مار دیا جائے گا. تو اس قسم کا اسائلم لیا جاتا ہے. بہرحال آپ کا سوال جو تھا وہ یہ ہے، جنگ کی وجہ سے کوئی فرق پڑا؟ جی جنگ کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑا. آپ مسلم ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ کرسچن ہیں، آپ یہود ہیں، کسی بھی قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں آپ کو اس وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کیس کے اوپر کہ آپ کا کیس کس قسم کا ہے، کہ کیا واقعی آپ کو رہنے کا حق دیا جائے یہاں پر یا نہ دیا جائے. باقی اور کافی لمبی سی بات ہو جاتی ہے. اگر میں کہوں فنگر پرنٹ، آپ فلاں کنٹری سے اٹھ کے وہاں پہ بھی آپ کے فنگر پرنٹ ہوئے، آپ نے وہاں پہ اسائلم لیا، جرمنی کے اندر آ گئے، تو کیا جرمن آپ کو رہنے دے گا یا نہیں رہنے دے گا؟ نہیں، بالکل نہیں رہنے دے گا. آپ کو واپس اس کنٹری میں بھیجے گا جہاں آپ کے فنگر پرنٹ ہوئے تھے. پہلے ان سے پوچھیں گے جی آپ کا آدمی ہمارے پاس آیا ہے، آپ کو چاہیے؟ اگر تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، تو پھر وہ آپ کو اپنے پاس رکھیں گے، جرمن اپنے پاس رکھے گا. اگر وہ کنٹری کہتی ہے جی ٹھیک ہے ہمیں واپس کریں ہمارا آدمی جو ادھر سے گیا ہے، تو پھر آپ کو وہ وہاں پہ بھیجیں گے دوبارہ. بے شک آپ بلغاریہ سے آئے ہیں یا رومینیا سے آئے ہیں یا کہیں سے بھی آئے ہیں، تو پھر آپ کو وہ بیک کریں گے. تو مجھے امید ہے آپ کے سب سوالوں کے جواب جو ہیں وہ مل چکے ہوں گے. اگر کوئی رہ گیا ہے پوچھنے والا تو آپ ڈسکرپشن کے اندر میرا ہمیشہ کی طرح انسٹا آئی ڈی ہوتا ہے، وہاں پہ مجھ سے آپ جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں. کوئی 2-4 سوال ہوئے تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا، ورنہ پھر اسی طرح ویڈیو بنتی ہے بہت سارے سوال ہوں. تو اپنی دعا میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.